اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ رواه البخاری ومسلم۔ معزز و مکرم حضرات گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اکرام، حضرات گرامی، میں آج کی اس جلسے میں جہنم اور جہنم کی عذاب کے موضوع پر، جہنم اور جہنم کے عذاب کے موضوع پر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے حقیقی بندے ہوں گے، جو میرے حقیقی بندے ہوں گے وہ جہنم سے پناہ طلب کریں گے، جو میرے حقیقی بندے ہوں گے وہ جہنم سے پناہ طلب کریں گے۔ اور یہ اللہ کے بندوں کی ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار عالم، ہم سے دوزخ کے عذاب پرے ہی پرے رکھ، دور ہی دور رکھ، کیونکہ جہنم کے عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے، جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرے حقیقی بندے ہوں گے، جو مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، وہ جہنم سے پناہ طلب کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک دعا اس طرح سکھلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا صحابہ اکرام کو اس طرح سکھلاتے تھے کہ گویا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک سورت سکھلائی۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیات والممات۔ کہ اے ہمارے پروردگار عالم، اے میرے پروردگار عالم، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے میرے پروردگار عالم، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار عالم، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار عالم، میں مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار عالم، مجھے زندگی اور اے میرے پروردگار عالم،
یہ سب جو اللہ رب العالمین کے بندے ہوں گے وہ سب یہ دعا کریں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتے تھے، جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ضرور پڑھتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرتے تھے، جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے کہ اے میرے پروردگار عالم، مجھے دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ ارے وہ نبی جس کی اگلی پچھلی تمام گناہ معاف تھی، جس کی ماضی مستقبل حال پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر یہ تینوں زمانوں کی گناہ معاف تھی، پھر بھی وہ رسول کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے پروردگار عالم، مجھے اس دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ میرے بھائیوں، یہ دعا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سأل الجنت ثلاث مرہ قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار ثلاث مرہ قالت النار اللہم آجرہ من النار۔ غور سے سنیے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سأل الجنت ثلاث مرہ قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار ثلاث مرہ قالت النار اللہم آجرہ من النار۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے، جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 بار جنت مانگے تو قالت الجنت، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے میرے پروردگار عالم اس شخص کو جنت میں داخل کر دے۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو کل قیامت کے دن جنت اللہ رب العالمین سے کہے گی اے میرے پروردگار عالم تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار ثلاث مرہ قالت النار اللہم آجرہ من النار۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرے تو قالت النار، کل قیامت کے دن جہنم کہے گی اللہم آجرہ من النار، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے رب العالمین تو اسے جہنم سے پناہ دے۔ اگر آج ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے اگر دعا کرتے ہوئے اگر ہم اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ اگر جنت کا سوال کریں، اگر 3 مرتبہ اگر ہم جنت مانگے تو کل قیامت کے دن جنت کہے گی اے میرے پروردگار عالم اس شخص کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر ہم 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے اگر جہنم سے پناہ طلب کریں تو کل قیامت کے دن جہنم کہے گی اے میرے پروردگار عالم اس شخص کو جہنم سے پناہ دے۔ میرے بھائیو، اب آئیے پوائنٹ نمبر 2 میں، جہنم سے ڈرانا۔ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جہنم اور اس کے عذاب سے کس طرح ڈرائے ہیں۔
میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں جہنم اور اس کے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ رب العالمین کو صحیح طریقے سے پہچان لے اور استقامت کے ساتھ صراط المستقیم پر گامزن رہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں لپیٹے جائیں گے، پلٹے جائیں گے، تو جہنمی لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے، اے کاش کہ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی جہنم میں جانے کے بعد یہ کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، تو وہ شخص تو جہنم میں جانے کے بعد یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اے کاش کہ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی تو آج ہم اس جہنم میں نہیں ہوتے۔ لیکن یہ افسوس کرنا، یہ پچھتانا بالکل بیکار ہے، یہ افسوس کرنا، یہ پچھتانا بالکل آپ کے لیے بیکار ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم عذاب جہنم سے بچ سکیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں فرمایا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں فرمایا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جس دن جہنمیوں کے چہرے، جس دن جہنمی لوگوں کے چہرے جہنم میں ہوں گے تو ان جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ کا لپیٹ کا مزہ چکھو۔ جس دن جہنمی لوگوں کے چہرے جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائے گا تو ان جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ کی لپیٹ کا مزہ چکھو۔ میرے بھائیوں، حضرت عدی بن حاتم، غور سے سنیے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتش جہنم کو یاد کیا۔ آتش کے معنی آگ ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو یاد کیا اور یاد کرتے ہی فوراً اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا اور لوگوں سے فرمایا، اتقوا النار، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ حضرت عدی بن حاتم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو دوبارہ یاد کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش جہنم کی آگ کو دوبارہ یاد کیا اور جہنم کی آگ کو یاد کرنے کے بعد اپنا چہرہ فوراً پیچھے ہٹایا۔ حضرت عدی بن حاتم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو یاد کرنے کے بعد اس طرح اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو یاد کرنے کے بعد اپنا چہرہ فوراً پیچھے ہٹانے کے بعد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ اے دنیا کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اگرچہ خضور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے ہی، اور اگر کسی کو خضور کا آدھا حصہ بھی نہ ملے تو وہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انذر عشیرتک الاقربین، انذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی